بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نائنتھ کے یونٹ نمبر 1 کا پیراگراف نمبر 7 جو ہے اس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ ڈیفیکلٹ ورڈز، میننگ، سینونیمز اور اینٹونیمز کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے پہلا ورڈ ہے تھریٹننگ، خطرہ بننا، دھمکانا، الارمنگ، انڈینجرنگ، اور پلیزنگ اس کا اینٹونیم ہے۔ نمبر 2 ہے ڈومیننس، اجارہ داری، غلبہ، کنٹرول، رول، اتھارٹی۔ پاور لیسنس اس کی اینٹونیم ہے۔ پیگن، کافر، مشرک، ڈس بلیور، انفیڈل، اور بلیورز جو ہیں وہ اس کا اینٹونیم ہے۔ ماؤنٹ، بڑھانا، اضافہ کرنا، انکریز، ایسکیلیٹ، اور لیسن اور لوور جو ہے وہ اس کا اینٹونیم ہے۔ ریناؤنس، چھوڑ دینا، ترک کر دینا، گیو اپ، ابنڈن، شن، سرنڈر، مینٹین اور کیپ اس کے جو ہیں اینٹونیمس ہیں۔ اوکین، موقع، وقت، ایونٹ، ٹائم، انسٹانس، مس فارچون اس کا جو ہے اینٹونیم ہے۔ ڈیلیگیشن، نیکسٹ، ڈیلیگیشن کہتے ہیں وفد کو، گروہ کو۔ انوائے اور گروپ یعنی کسی لوگوں کا کوئی گروہ جو کسی خاص سفارت یا کسی مقصد کے تحت آیا ہو۔ نمبر 8 کیئرنگ، مہربان، نگہبان، کائنڈ، کنسیڈریٹ، اور انفرینڈلی اس کا اینٹونیم ہوگا۔ ریسٹرین، روکنا، باز رکھنا، سٹاپ، پریونٹ، چیک۔ الو، پرمٹ اس کا جو ہے اینٹونیم ہے۔ انمیٹی، دشمنی، ہاسٹیلٹی، ہیٹریڈ اس کے سینونیمز ہیں۔ فرینڈلینس اس کا جو ہے اینٹونیم ہے۔ ڈیلیما، الجھن، کشمکش، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کنفیوژن، ان فکس، ڈبل بائنڈ ہو جانا۔ سولوشن جو ہے وہ اس کا اینٹونیم ہے۔ رسپونڈڈ، جواب دیا، ریپلائڈ اور آنسرڈ، کویسچن جو ہے وہ اس کا اینٹونیم ہو جائے گا۔ میموریبل، یادگار، قابل غور، انفارگیٹیبل۔ آرڈینری اس کا اینٹونیم ہے۔ ابینڈن، چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ لیو، ڈیزرٹ اور شن، اور ریسٹرینٹ جو ہے وہ اس کا اینٹونیم ہو سکتا ہے۔ پروکلیمیشن، اعلان، دعویٰ، تبلیغ کے سینس میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اناؤنسمنٹ، ڈیکلیریشن، اور سیکرٹ جو ہے وہ اس کا اینٹونیم ہو سکتا ہے۔ پیرش، مٹ جانا، مر جانا، ختم ہو جانا۔ اینڈ، ایکسپائر اور ڈائی۔ گرو جو ہے وہ اس کا اینٹونیم ہو سکتا ہے۔ اٹیمپٹ، کوشش، اسٹرگل، ٹرائی، اسٹرائیو سینونیمس ہیں۔ سرنڈر، ہار مان لینا یا ہمت ہار جانا یا کوشش ترک کر دینا، وہ اس کا اینٹونیم ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ اردو ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا سنٹینس ہے Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. Since this belief, کیونکہ یہ عقیدہ was threatening، دھمکا رہا تھا، خطرہ بن رہا تھا، their dominance ان کی اجارہ داری کے لیے، ان کے غلبے کے لیے، in the society معاشرے میں۔ دا پیگن عربس جو کافر عرب تھے، started to mount pressure انہوں نے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا، دباؤ ڈالتے چلے گئے on the رسول صلی اللہ علیہ وسلم and his followers، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا، کیونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے یا ان کی اجارہ داری کے لیے خطرہ بن رہا تھا، اس لیے کافر عربوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. They wanted them، وہ چاہتے تھے ان کو یا ان کے لیے یا انہیں ان سے to renounce کہ وہ چھوڑ دیں، ترک کر دیں their cause اپنا مقصد، اپنا ارادہ and take to اور اختیار کر لیں آئیڈل ورشپنگ، بت پرستی۔ بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا، وہ چاہتے تھے کہ وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اپنا مقصد چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لیں۔ آن ون occasion، ایک موقع پر،
they sent a delegation to the Rasul's sallallahu alaihi wasallam kind and caring uncle Abu Talib. On one occasion, ایک موقع پر they sent a delegation, انہوں نے بھیجا ایک وفد، لوگوں کا ایک گروہ، to the Rasul's صلی اللہ علیہ وسلم kind and caring uncle Abu Talib، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور نگہبان چچا ابو طالب کے پاس. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا، ایک موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور نگہبان چچا ابو طالب کے پاس لوگوں کا ایک وفد بھیجا. They told him to restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. They told him، انہوں نے ان سے کہا to restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam، کہ باز رکھ لیں، روک لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو from preaching Allah Almighty's message، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے، اور فیس their enmity، یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں، یا دشمنی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا، انہوں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے روک لیں یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں. Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. اپنے آپ کو فائنڈنگ ہمسیلف، اپنے آپ کو ان اے ڈیلیما، ایک کشمکش میں دیکھ کر، ایک مشکل صورتحال میں دیکھ کر، ہی سینٹ فار، آپ نے بلوایا، ہز نیفیو، اپنے بھتیجے کو، اینڈ ایکسپلین ٹو ہم دا سچویشن، اور انہیں صورتحال کی وضاحت کی. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈیڈ ان دیز میموریبل ورڈس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈیڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان دیز، ان میموریبل ورڈز، یادگار الفاظ میں. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا. My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, توحید. My dear uncle، میرے پیارے چچا، if they put the sun in my right hand، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں، and the moon in my left، اور چاند میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، even then، تو بھی، پھر بھی، I shall not abandon، میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں ترک کروں گا، the proclamation of the oneness of Allah، توحید، اعلان کرنا، تبلیغ کرنا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید کی. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا، میرے پیارے چچا، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید کا اعلان کرنا نہیں چھوڑوں گا. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. I shall set up، میں نافذ کروں گا، میں قائم کر دوں گا، the true faith، سچے عقیدے کو، اپون دا ارتھ، زمین پر، اور پیرش، یا مٹ جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، ان دی اٹیمپٹ، اسی کوشش میں. بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا، میں سچے عقیدے کو زمین پر، اس زمین پر نافذ کر دوں گا یا پھر اسی کوشش میں مٹ جاؤں گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.